کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت کی حیثیت رکھتی ہے، وسجن للمؤمن، اور ایک مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایمان تقوی کی دولت سے نوازے اور دنیا کا ہر آرام اسے مل جائے، بلکہ اللہ نے ایمان اور اہل ایمان سے صاف کہا ہے کہ ان کا مقام، ان کا بدلہ، ان کا آرام وہ آخرت کا گھر ہوگا۔ سب سے پہلے حساب آپ کی امت کا ہوگا، سب سے پہلے پل صراط پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے جو شخص جنت میں اپنی جسم اور روح کے ساتھ پہلی مرتبہ داخل ہوں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک خوبی یہ بھی عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ کہا ہے کہ آپ کی امت عمل تھوڑا کرے گی مگر اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اس کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ تم جنت کے اندر آدھے جنتی اس امت محمدیہ سے کر دے؟ صحابہ اکرام نے اور زور سے اللہ اکبر کہا۔ جنت میں 120 صف جنتیوں کے ہوں گے جس میں سے 80 صف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں میں سے ہے۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے زیادہ سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا جنت المؤمن الدنیا جنت الکافر، کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت کی حیثیت رکھتی ہے، وسجن للمؤمن، اور ایک مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایمان تقوی کی دولت سے نوازے اور دنیا کا ہر آرام اسے مل جائے، بلکہ اللہ نے ایمان اور اہل ایمان سے صاف کہا ہے کہ ان کا مقام، ان کا بدلہ، ان کا آرام وہ آخرت کا گھر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگوں پر بھی تکلیفیں مصیبتیں آئی ہیں وہ سب ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے، پھر اس کے بعد ان پر ایمان لانے والوں پر، اور اس کے بعد اسی طرح جو ایمان میں ان سے قریب ہوتے ہیں۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہو، ان کی تاریخ یہ بات ہمیں بتاتی ہے۔ محترم حاضرین، ایک مختصر سا قصہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے اندر ایک ایمان والے شخص کا ذکر کیا جاتا ہے، اور تاریخ نے انہیں مظلوم باپ کے نام سے بھی یاد کیا۔ بہت سارے باپ گزرے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، مگر باپوں میں بھی ایک باپ ایسے گزرے ہیں جن کو مظلوم کہا گیا۔ ان کی داستان کچھ ایسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ اب یہ بیٹا 2 سال کا نہیں ہوا مگر اللہ کو پیارا ہو گیا، تو لہذا 2 سال کے معصوم بچے کو لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک کے بعد دیگر 4 بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں اولاد کی شکل میں اور ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا 2 سال کی زندگی نہیں گزارتا مگر یہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لہذا اسے لے جاتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو 4 بیٹیاں زندہ بچی تھیں ان میں سے بڑی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، اور یہ مظلوم باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔
شادی ہونے کے 5 سال بعد، شادی ہونے کے فوراً 1 سال بعد اللہ تعالیٰ اس بچی کو ایک بیٹے سے نوازتا ہے، گویا اس مظلوم باپ کا وہ نواسا ہوا۔ اب یہ نواسا بھی 4 سال کی عمر کو نہیں پہنچتا مگر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لہذا یہ مظلوم باپ نانا کی شکل میں اس بچے کو لے جاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ یہ بڑی بیٹی جو 28 سال کی عمر کی ہو گئی تھی یہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی، لہذا یہ مظلوم باپ جنہوں نے چند ایام پہلے اپنے نواسے کو دفنایا تھا، لے جا کر 28 سال کی جوان بچی کو دفنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، یہ دوسری بیٹی 21 سال کی عمر کو نہیں پہنچتی مگر اللہ کو پیاری ہو جاتی، لہذا دوسری بیٹی جو 21 سال کی عمر میں انتقال کر گئی یہ لے جاتے ہیں اور اسے بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ایک بیٹا ان کو عطا کرتا ہے، یہ ان کے لیے تیسرا بیٹا ہوا۔ یہ بیٹا 1.5 سال کی عمر کو نہیں پہنچتا مگر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لہذا یہ مظلوم باپ انہیں لے جاتے ہیں اور لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اب یہ تیسری بیٹی 27 سال کی عمر کو نہیں پہنچتی، یہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، لہذا لے جا کر اس بیٹی کو جو تیسری بیٹی تھی جو 27 سال کی عمر میں انتقال کر گئی یہ لے جا کر انہیں دفنا دیتے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ مظلوم باپ کون تھے؟ جنہوں نے اپنے 3 بچوں کو، ایک 2 سال کا، دوسرا 2 سال کا، تیسرا 1.5 سال کا، اور 3 جوان بیٹیوں کو جو جس میں سے ایک 28 سال کی، ایک 21 سال کی اور ایک 27 سال کی، اور ایک نواسے کو جو 4 سال کا تھا، سب کو اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں آئیں، ہم پر بلائیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس آل اولاد آپ کی اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تھا۔ یہ تو معاملہ آپ کے گھر کا تھا، گھر کے باہر مشرکین نے مکہ میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ کیا کیا، مدینہ جانے کے بعد یہود و نصارہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، منافقوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ یہ باتیں جب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنہیں ہر اعتبار سے آزماتا ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے خاندان میں پیدا کیا۔ عرب کا مشہور قبیلہ قریش اور اس میں اعلیٰ نسب بنی ہاشم، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کے عام جوانوں کی طرح نہیں تھے، آپ ہر برائی سے دور تھے، لہذا آپ نے نہ کبھی شراب پی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے نہ کبھی گانا سنا، نہ کبھی زنا کے قریب گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا، لہذا آپ غار حرا جاتے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ تو گویا 40 سال کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزاری۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو نبی بننے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور بقیہ 10 سال مدینہ میں گزارے۔ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، گویا نبی بنانے کے بعد آپ کی زندگی 23 سال کی تھی اور نبوت سے پہلے 40 سال کی، کل ملا کر 63 ایئر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ جب آپ مکہ میں تھے، اسلام کی دعوت آپ نے پیش کی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی وہ آپ کے خاندان کے تھے، آپ کے اپنے تھے۔ حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو چھپ چھپ کر دعوت دیتے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھیے اور کھل کر اللہ کی دعوت کا اعلان کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور خاندان کے بڑے بڑے خاندان والوں کا نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلاں خاندان والو ادھر آؤ، اے فلاں خاندان والو ادھر آؤ، سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی مخالفت کی وہ آپ کا اپنا چچا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا چچا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک اللہ کی طرف ڈرایا تو چچا کہنے لگا کہ الہذا جمعتنا، کیا ان باتوں کے لیے آپ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو شل کر دے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو برباد کر دے۔ اللہ کے نبی خاموش تھے مگر آسمان سے اس کا جواب آیا، تبت یدا ابی لہب وتب،
اللہ کے نبی خاموش تھے تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں آپ کے ایک دوسرے چچا کھڑے ہوئے، ابو طالب آپ کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو طالب یہ آپ کی حمایت میں اس لیے کھڑے تھے کیونکہ وہ اسلام پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ابو طالب مارے حمیت میں، مارے غیرت میں، مارے عصبیت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، چاہے کچھ بھی کرے ہماری اولاد ہے، ایسے ہی ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابو طالب جب مشرکین مکہ آپ کی دعوت سے پریشان ہوئے تو ابو طالب کیونکہ خاندان کے بڑے تھے ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ اگر اس کو طاقت چاہیے، کوئی لڑکی چاہیے، اسے فوج اور بادشاہ بننا ہے، ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس دعوت سے باز آ جائے۔ یہ بات سن کر ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور اگر یہ آفر اللہ کے نبی کو پیش کیا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا چچا دان، اگر میری قوم کے لوگ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دیں اور مجھ سے اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے کہیں تب بھی میں تیار نہیں ہوں۔ تب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے اب تم جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اب اس کے بعد جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مارے عصبیت میں ابو طالب تیار ہو گئے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے ایک بڑا سہارا تھا، لیکن وہ وقت آیا کہ ایک ہی سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بڑے سہارے چھین لیے گئے۔ گھر کے اندر سب سے بڑا سہارا آپ کی بیوی حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا تھا، انتقال کر گئی، گویا گھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹ ختم ہو گیا، اور اسی سال ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گویا دو بڑے سہارے اللہ کے نبی کے ختم ہو گئے۔ جیسے ہی یہ سہارے ختم ہوئے مشرکین مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جس طرح صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیے۔ راتوں رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو لے کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نکلے اور آپ مکہ کی وادیوں میں سے ایک وادی پر چڑھے تو آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ آپ کے دل میں تکلیف کا پہاڑ تھا۔ 40 سال نبوت سے پہلے گزارے، نبی بنانے کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، گویا 50 پر 3 سال 53 ایئر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزارے تھے، اور آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ کے نبی کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اللہ کے نبی کعبہ کو دیکھ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ آسمان سے ندا آئی، آسمان سے جواب آیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ اللہ نے کہا کہ نبی اب غمگین نہ ہو، آپ روئیں نہ، وہ ذات جس نے حق کے ساتھ آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ ذات وعدہ کرتی ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ اس جگہ لوٹائے گی، یہ جگہ آپ کی تھی، آپ کی ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کو آباد کیا، بے شمار لڑائیاں آپ نے لڑی، غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کا موقع دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حیات مستعار کو ختم کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چل بسے۔ محترم حاضرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر خاکہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی خوبیوں سے نوازا تھا جو خوبیاں دنیا کے اعتبار سے بھی تھی اور آخرت کے اعتبار سے تھی۔ اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر کون سی ایسی خوبیاں عطا کی جو خوبیاں کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں تھی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ جب بھی کوئی نبی قوم میں آتا، مان لیجئے حضرت نوح آئے، حضرت لوط آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت شعیب آئے، تو ہر وقت میں اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے بعد کوئی ایسے نبی آئے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور تمہیں ایمان لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سارے نبیوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ دنیا کی خاصیتوں میں سے عظیم خاصیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے سردار تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اور آپ کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آسمان پر سنی جاتی تھی۔
بہت سارے انبیاء ہیں جنہوں نے دعائیں کی، بعض دعاؤں کو سنا گیا، بعض دعاؤں کو مؤخر کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا آسمان تک پہنچی اور آپ کی دعا کو سنا گیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی 23 سالہ زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی زندگی کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی. اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے اللہ ان کا نام لے کر دعوت دیتا، ان کا نام لے کر پکارتا تھا، اے آدم، اے نوح، اے شعیب، اے موسیٰ. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول. بڑے پیارے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے وہ دنیا کے سب سے عظیم معجزے تھے. آپ سے بڑھ کر معجزہ کسی کو نہیں دیا گیا. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس روئے زمین کی سب سے بڑی امت ہوگی. سب سے زیادہ اگر کسی نبی پر کوئی امت کے لوگ ایمان لائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء سے زمین میں گفتگو کی. ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ تھے، جن سے اللہ نے بہت ساری گفتگو کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت تھے کہ اللہ نے آپ کو آسمان پر بلا کر آپ سے گفتگو کی. سارے انبیاء سے اللہ نے زمین میں گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی امت ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر ہے، مگر قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہوگا. اسی طرح اس امت محمدیہ کے اندر 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو 70,000 ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخل کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں میں سے ایک چیز تھی کہ وحی 3 طریقے سے آتی ہے. ایک تو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جبرائیل کے ذریعے اللہ وحی بھیجتا ہے. یہ وحی کی 3 قسمیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تینوں طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی. آپ کو سچے خواب بھی دکھائے گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر بغیر جبرائیل کے واسطے سے ڈائریکٹ بات کی، اور جبرائیل کی سہارے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا تھا جو اختیار اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے بندے بن کر ایک عام انسان بن کر رہیں، یا اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنائے گا اور ان کا رسول بنائے گا. بتائیے آپ ایک معمولی انسان بن کر ان کے نبی رسول بننا چاہتے ہیں یا ان کے بادشاہ بن کر آپ نبی اور رسول بننا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا تواضع لربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی عاجزی اختیار کیجئے، بادشاہ بننے کا مطالبہ نہ کیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا بل عبدا رسولا، بلکہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول بن کر رہنا چاہتا ہوں. یہ اختیار صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا. اور ایک اس امت کی خاصیتوں میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کی امت آپ سے پہلے امتوں پر گواہ بنیں گے. وہ امتیں ہم سے پہلے گزر گئی، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، نہ ان کی قوم بنی اسرائیل کو دیکھا، مگر حضرت موسیٰ کی گواہی ہم لوگ دیں گے. حضرت موسیٰ کی نبوت کی سچائی کی گواہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے. اور آپ کی خاصیت یہ ہے کہ سارے انبیاء جتنے بھی آئے ہر نبی کی قوم گمراہ ہو گئی، مگر یہ امت ایسی ہے کہ اس میں ایک ایسا فرقہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر ہوگا. ساری امت ایک وقت میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ تو دنیا کے اعتبار سے کچھ خوبیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. آخرت کے اعتبار سے کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عطا کی ہیں جن خوبیوں میں کوئی دوسرا نبی شریک نہیں. جنت کے اندر ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے الوسیلہ. اس وسیلہ جگہ پر صرف اللہ کے نبی رہیں گے. جنت کا سب سے بلند حصہ ہے، جب سے سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اور یہ جگہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک حوض دے گا. ہر نبی کے امتی حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حوض دیا جائے گا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، وہ حوض سب سے بڑا ہوگا. سب سے بڑا حوض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا. اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ثواب لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثواب کے اعتبار سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ ثواب والے انسان ہوں گے.
کیونکہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کی ایک بات بتاتا ہے تو جتنے لوگ اس خیر پر عمل کریں گے ایک ثواب کا حصہ بتانے والے کو آتا ہے۔ آج جو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا ان علمی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یہ سب ہمیں کس نے سکھایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور جتنے بھی نیک اعمال ہم کریں گے سب کا ایک حصہ اللہ کے نبی کو جا رہا۔ اور اس اعتبار سے قیامت کے دن سب سے زیادہ ثواب والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے حساب آپ کی امت کا ہوگا، سب سے پہلے پل صراط پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے جو شخص جنت میں اپنی جسم اور روح کے ساتھ پہلی مرتبہ داخل ہوں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ کہا ہے کہ آپ کی امت ثواب کام تھوڑا کرے گی، عمل تھوڑا کرے گی، مگر اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اس کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے، یہ قیامت کی خوبیوں میں آپ کے اندر آتا ہے۔ آپ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ تم جنت کے اندر 1/3 حصہ بن جاؤ، 1/3 حصہ تم جنت کے اندر بن جاؤ؟ سارے صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آدھے جنتی اس امت محمدیہ سے کر دے؟ صحابہ اکرام نے اور زور سے اللہ اکبر کہا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا کہ جنت کے اندر سارے جنتی ہوں گے تو 120 صف جنتیوں کے ہوں گے، جنت میں 120 صف جنتیوں کے ہوں گے، جس میں سے 80 صف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر آپ کے نقش قدم پر چلنے والا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی قدوہ سمجھنے والوں میں سے بنائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔